فعال ہیں؟ جی بیٹھ جاؤ. چھوٹی کلاس میں چھوٹے رہ گئے بچے، نکل گئے بڑے بچے سارے ہیں نا. جی سب چلے گئے ہیں بڑی کلاس. اب تو نظر آتا ہے نا کہ چھوٹی کلاس سے، پہلے داڑھی مونچھوں والی چھوٹی کلاس تھی. جی نایاب احمد صاحب ترجمہ تلاوت. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. ترجمہ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں. سورہ آل عمران ورس 110-111. اچھا حدیث سرفراز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بخاری کتاب الانبیاء میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے. حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ یک چشم نہیں لیکن مسیح دجال کانا ہوگا. مسیح دجال کی دائیں آنکھ کانی اور یوں ابری ہوئی ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے. ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ مکرمہ کے پاس ہوں. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گندمی رنگ کا خوبصورت آدمی زلفیں کندھوں تک پہنچ رہی ہیں، بال سیدھے شفاف ہیں جن سے پانی کے قطرے ٹپکتے نظر آتے ہیں. وہ اپنے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. طواف کر رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا مسیح ابن مریم ہے. پھر میں نے ان کے پیچھے ایک اور آدمی دیکھا، گنگرے والے بال، سخت جلد اور دائیں آنکھ کانی، ابن قطن سے ملتی جلتی شکل ہے، اور ایک آدمی کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے کعبہ کے گرد گھوم رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح الدجال ہے. حدیقۃ الصالحین میں جہاں یہ حدیث بیان ہوئی ہے وہاں اس کی تشریح کے طور پہ درج ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظارہ دکھایا گیا اس میں طواف کعبہ سے مراد یہ ہے کہ مسیح بیت اللہ کی حفاظت اور اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے
اور دجال کعبہ کی تخریب کے در پہ ہوگا درپے ہوگا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوگا ہے جی. اور طواف تم نے انگلش میں پڑھ رہے ہو نا لکھے ہوا؟ نہیں اردو ہے. پھر طواف نہیں ہوتا طواف ہوتا ہے. جی. وقت نے ثابت کر دیا کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دین اسلام کی حفاظت اندرونی اور بیرونی حملوں سے فرمایا ہے اس طرح کسی اور کو توفیق نہیں مل سکی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور حسان احمد صاحب نظم پڑھیں گے؟ نو فرمودات ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. تم تو لگتا ہے 18 سال تک بھی اطفال میں بیٹھ سکتے ہو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں نہیں چاہتا کہ ایک بت کی طرح میری پوجا کی جائے. میں صرف اس خدا کا جلال چاہتا ہوں جس کی طرف سے میں مامور ہوں. جو شخص مجھے بے عزتی سے دیکھتا ہے وہ اس خدا کو بے عزتی سے دیکھتا ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اس خدا کو قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. انسان میں اس سے زیادہ کوئی خوبی نہیں کہ تقوی کی راہ کو اختیار کر کے مامور من اللہ کی لڑائی سے پرہیز کرے اور اس شخص کی جلدی سے تکذیب نہ کرے جو کہتا ہے میں مامور من اللہ ہوں اور میں محض تجدید دین کے لیے صدی کے سر پر بھیجا گیا ہوں. ایک متقی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس 14ویں صدی کے سر پر جس میں ہزاروں حملے اسلام پر ہوئے، ایک ایسے مجدد کی ضرورت تھی کہ اسلام کی حقیقت ثابت کرے. انجام آتم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نظم نصر احمد ارشد. بڑے لمبے ہو گئے. نصر احمد ارشد. السلام. کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے. یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا. نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا
ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو، چھپایا ہم نے، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، جزاک اللہ۔ جماعت احمدیہ کا قیام، مبشر احمد صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ بیت کے ذریعہ جماعت احمدیہ کا قیام۔ مارچ کا مہینہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 23 تاریخ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ بیت لی اور یوں ایک باقاعدہ جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ جماعت جو آخرین کی وہ جماعت ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اشارہ پا کے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ جماعت جماعت احمدیہ کہلاتی ہے۔ ایک عرصہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخلص دوستوں کا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام بیت لیں، مگر حضور علیہ السلام کو یہ خیال روکے رکھتا کہ جب تک اس بات کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ جاتا
بیعت لینا مناسب نہ ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 1888 میں آپ علیہ السلام کو بیعت لینے کا ارشاد فرمایا۔ 12 جنوری 1889 کی رات کو حضور علیہ السلام کے ہاں حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح موعود کی پیدائش ہوئی۔ اس روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار تکمیل تبلیغ تحریر فرمایا۔ اس اشتہار میں آپ نے بیعت کرنے کی 10 شرائط بیعت بیان فرمائیں۔ ان 10 شرائط میں حضور علیہ السلام نے اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رہنے اور ہر طرح کی نیکی میں قدم بڑھانے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک شرط میں انسانوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانے کے لیے تلقین فرمائی، تو اس میں مسلمانوں کا ذکر فرمایا کہ بالخصوص مسلمانوں کو کسی نوع کا ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ پھر ایک شرط میں فرمایا ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ ترعزیز سمجھے گا۔ ایک اور شرط میں فرمایا کہ میری بیعت کرنے والا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تعجب ہے کہ ان شرائط کو مان کر ایک جماعت میں شامل ہونے والوں کو ظالم لوگ کافر قرار دیتے ہیں۔ اس اشتہار کو شائع کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام لدھیانہ تشریف لے گئے اور حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کے مکان واقع محلہ جدید میں قیام فرمایا۔ پھر 4 مارچ 1889 میں ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں بیعت کر کے خدا تعالیٰ کے قائم فرمودہ اس جماعت میں داخل ہونے کی ضرورت کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس جماعت میں شمولیت کے وجہ بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ تا ایسا متقیوں کا ایک باری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحد پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقہ اور نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کی خوبصورت چہرہ کو اپنے فاسقانہ ہاتھوں سے داغ لگا دیا، بلکہ وہ ایسی قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں۔ اس اشتہار میں آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ بیعت کرنے والے اصحاب 20 مارچ کے بعد لدھیانہ پہنچ جائیں۔ بس حضور کی ہدایت کے مطابق ہندوستان بھر سے مخلصین لدھیانہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ ایک رجسٹر تیار کیا گیا جس میں بیعت کرنے والے کا نام، اس کی ولدیت اور اس کے شہر کا نام درج کیا جاتا۔ اس رجسٹر کا نام رکھا گیا بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت۔ حضور علیہ السلام 23 مارچ کو حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے ایک کھوٹری میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جس کا نام پکارتے جاتے حضرت حامد علی صاحب اس خوش قسمت کو اندر بھیج دیتے، اور وہ اندر جا کر اللہ تعالیٰ کے مامور مسیح موعود اور امام مہدی کی بیعت کا شرف حاصل کرتا۔ اس روز حضور نے اکیلے بیعت لی۔ پہلے روز 40 افراد نے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ منشی ظفر احمد صاحب اس بیعت کا احوال بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ بیعت کرتے وقت جسم پر ایک لرزہ اور رقت طاری ہو جاتی تھی، اور دعابات بیعت کے بہت لمبی فرماتے تھے۔ یوں 23 مارچ 1889 کو پہلی بیعت ہوئی اور جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا۔ مخالفین نے سمجھا کہ کچھ دور جا کر یہ چھوٹی سی جماعت خود ہی مٹ جائے گی، نعوذ باللہ اس کا نام نشان نہ رہ جائے گا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ قادیان سے شروع ہونے والی اس جماعت کا نام لینے والے کوئی قادیان میں بھی نہ بچیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے کام کو کون روک سکتا ہے؟ قادیان کے بظاہر چھوٹے سے قصبے سے نکل کر یہ جماعت اس دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے۔ جس جماعت کے بارے میں دشمن خیال کرتا تھا کہ چند سال بعد خود ہی ختم ہو جائے گی، اس سال جماعت احمدیہ کے قیام کو 121 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی 23 مارچ کی سیاسی اہمیت اسامہ احمد کیا ہے؟ اہمیت ہے پاکستان کے حوالے سے
باقی دنیا کی کیا دلچسپی اس سے. خیر پاکستانی کافی ہیں فی الحال. السلام علیکم حضور. 23 مارچ کی سیاسی اہمیت پاکستان کے حوالے سے یہ بھی بتا دو. پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جہاں 23 مارچ کی تاریخ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، وہاں اس تاریخ کو انڈین سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. 1947 سے پہلے پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر نہیں ہوا تھا. وہ ملک جو اب پاکستان کہلاتا ہے برٹش انڈیا ہی کا حصہ تھا. 1857 سے پہلے اس سب کانٹیننٹ پر مسلمان بادشاہوں کا راج تھا. پھر 1857 میں انگریزوں نے اس علاقے کو اپنی حکومت میں لے لیا. یہاں پہ رہنے والے ہندو، سکھ اور مسلمان سبھی اس تسلط سے آزادی چاہتے تھے. انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے چاہا کہ یہ آزادی انہیں ایک الگ ملک کی صورت میں حاصل ہو. اس خواہش نے آہستہ آہستہ ایک نظریہ یعنی ایک پولیٹیکل تھیوری کی شکل اختیار کر لی. آخر 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے شہر لاہور میں مسلمانوں نے پولیٹیکل پارٹی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ تھیوری یا نظریہ پیش کیا گیا کہ انڈیا کے ان صوبوں کو جن میں مسلمان میجورٹی میں ہیں انہیں ملا کر ایک نیا ملک بنا دیا جائے. اس نظریہ کا پیش ہونا تھا کہ پاکستان موومنٹ یعنی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کی تحریک میں کا آغاز ہوا. یوں اس تحریک یعنی 23 مارچ کو پاکستان بنانے کی تحریک یا موومنٹ کا آغاز ہوا. پاکستان کے بنانے میں یہ جماعت احمدیہ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. پورے پاکستان موومنٹ میں جماعت احمدیہ کا کیا کردار رہا ہے وہ تو بہت تفصیل جاتی ہے. کیا کردار رہا ہے؟ کیا کردار رہا ہے؟ کیا کردار رہا ہے مطلب کیا رول پلے کیا ہے جماعت احمدیہ نے؟ وہ تو بہت تفصیل جاتی ہے. اس کا ذکر تاریخ احمدیت میں تفصیل سے بھی موجود ہے اور پاکستان کی تاریخ میں بھی. تاریخ میں بھی ہسٹورین اس بات کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جماعت احمدیہ نے اس ملک کے بنانے میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے. مگر یہاں ہم اس واقعے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اگر نہ ہوا ہوتا تو شاید آج کی تاریخ کی شکل کچھ اور ہوتی. سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک کے روح رواں قائد اعظم محمد علی جناح تھے. وہی محمد علی جناح جو بعد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد اعظم کہلائے. وہی محمد علی جناح صاحب جو مسلمانوں کے حالت سے مایوس ہو کر سیاست کو چھوڑ کر لندن میں سیٹل ہو گئے تھے. جناح صاحب ایک لائر تھے اور لندن میں انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کو ان کے حال پر چھوڑ دی. یہ وہ زمانہ تھا جب چھوڑ دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں وہ شخص موجود تھا جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بشارت کے مطابق اسیروں کی سستکاری کا موجب بننے والا تھا. رستگاری کا موجب بننے والا تھا، جس کے ساتھ فضل تھا، جو سخت ذہین و فہیم تھا اور جو بموجب خلیفۃ المسیح ہونے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ہمدرد تھا. جی ہاں، ہمارے مراد حضرت مسلم رضی اللہ عنہ سے ہے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المسلم رضی اللہ عنہ نے جماعت احمدیہ برطانیہ کے مبلغ انچارج حضرت مولانا عبدالرحیم درد صاحب رضی اللہ عنہ کو ہدایت فرمائیں کہ وہ جناح صاحب سے ملیں اور انہیں احساس دلائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے. وہی ہیں جو مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ سنبھال کر انہیں علیحدہ مملکت کے اصول کی منزل پر پہنچا کر سکیں. چنانچہ حضرت عبدالرحیم درد صاحب رضی اللہ عنہ نے حضور رضی اللہ عنہ کی ہدایت کی مطابق جناح صاحب سے رابطہ کیا، ان سے ملاقاتیں کیں، انہیں احساس دلایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت جناح صاحب بھی پوری کر سکتے ہیں. جناح صاحب کس حد تک مان تو گئے، مگر انہیں یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ میں تو سیاست سے
علیحدہ ہونے کا اعلان کر چکا ہوں، اب کس طرح کہوں کہ میں واپس سیاست میں آنا چاہتا ہوں؟ اس پر مولانا عبدالرحیم درج صاحب نے کہا کہ ہم مسجد فضل لندن میں عید کے موقع پر تقریب رکھتے ہیں، اس میں آپ مسلمانوں کے سیاسی صورتحال پر تبصرہ کریں اور ان کی رہنمائی کر دیں، یوں ان کے بھلا بھی ہو جائے گا اور آپ کی سیاست میں واپسی کا اعلان بھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس پیشکش کو قبول کر لیا، یوں ہندوستان کی سیاست میں آپ کی واپسی ہوئی۔ قائد اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ فضل مسجد کے امام نے میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہ چھوڑا کہ میں ہندوستان واپس چلا جاؤں، یوں قائد اعظم محمد علی جناح واپس انڈیا تشریف لے گئے۔ اس واپسی کے بعد ہی 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان یعنی پاکستان ریزولوشن پیش کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کے مطالبہ پہلے مرتبہ باقاعدہ طور پر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر کیا گیا۔ یوں حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے واپس جانے پر قائل کیا، اور یوں دنیا کے نقشے پر یہ ملک ابھرا جیسے ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ تب بھی اور اب بھی ہم اس ملک کے لیے امن اور سلامتی کے خواہش مند رہے ہیں۔ آج بھی جب پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے پیارے امام امیر المؤمنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دنیا بھر میں رہنے والے احمدیوں کو پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی تحریک فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، عبد المقید صاحب نے نظم پڑھنی ہے۔ السلام علیکم پیارے جو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کلام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر، نمرودیت آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا،
بنا اژدہا آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی ہے تیرے پاس کیا گالیوں کے سوا ساتھ میرے ہے تائید رب الورا کل چلی تھی جو لے کھو پہ تیغ دعا آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا اے غلام مسیح الزمان ہاتھ اٹھا موت بھی آ گئی ہو تو ٹل جائے گی اے غلام مسیح الزمان ہاتھ اٹھا موت بھی آ گئی ہو تو ٹل جائے گی دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا رت بدل جائے گی جزاک اللہ. ہاں جی, سمری آف بوتھ اسپیچز ان انگلش. مرزا نوید احمد صاحب آ جاؤ. تم مرزا ندیم کے بیٹے ہو؟ اچھا. Assalamualaikum. وعلیکم السلام. I will now present a summary of both the Urdu speeches just presented. Creation of Jamaat Ahmadiyya through Bai'at. The month of March has great significance in the history of our Jamaat. This is the month when the promised Messiah alayhi salam started taking Bai'at on Allah's instruction, and hence the blessed prophecy of Allah regarding the formation of a Jamaat by the people of the latter days got fulfilled, as conveyed by the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The companions of the promised Messiah alayhi salam
had long wished to initiate Bai'at at his hands, but the promised Messiah alayhi salam waited for Allah's instruction, which eventually happened in 1988. On January the 12th, 1989, the promised Messiah alayhi salam published the pamphlet Takmil Tabligh, in which he presented the 10 conditions of Bai'at. These 10 conditions include instructions to keep away from every type of sin and to develop good characters and work towards bringing good name to Islam. The pledge also instructs not to cause any kind of harm to another person, especially the Muslims. The pledge instructs members to hold faith, the honor of faith, and the cause of Islam dearer to them than their life, wealth, honor, children, and all other dear ones. It also instructs to lead lives according to the teachings of Allah and His beloved Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is such a pity, though, that members who enter into this Jamaat by pledging to these conditions are labelled as kafir by some cruel people. After publishing this pamphlet, the promised Messiah alayhi salam shifted to Ludhiana at the residence of Hazrat Sufi Ahmad Jan radhiyallahu ta'ala anhu. Another pamphlet was published on 4th March 1889, in which the importance of joining this Jamaat was emphasized. The promised Messiah alayhi salam advised that the Jamaat should show the real meaning of virtue to this world and should become a source of blessings and great success for Islam, and that the members should always be ready for serving in the cause of uniting the humanity over the blessed teachings of Islam, and do not become like those liars who have caused great damages to the noble religion of Islam with their divisions and differences. Rather, they should be such people that shall show to the poor. Hazur alayhi salam invited people to come to Ludhiana for initiation in this pamphlet. A register was established for keeping records of the individuals entering the Jamaat. It was named Bai'at Toba Barai Hasul Taqwa Taharat. Hazur alayhi salam started taking Bai'at on the 23rd of March. Hazur alayhi salam took 40 individual Bai'ats on that day. Munshi Zafar Ahmad Sahib narrates that the experience as that one would feel deep shivering during this process, and Hazur alayhi salam would lead for a long prayer after the Bai'at. Hence, the Jamaat-e-Ahmadiyya was formed on the 23rd March 1889. The opponents of Jamaat thought that this small group would perish in a short time, even in Qadian, but who could oppose Allah's will? With the grace of Allah, Jamaat-e-Ahmadiyya has developed from a small hamlet of Qadian and now, mashallah, has propagated in over 190 countries of the world since 121 years of its formation. Alhamdulillah. I will now talk on the political importance of the 23rd March. Political importance of 23rd March. With reference to Pakistan. With the reference to Pakistan. 23rd March has its own significance in the history of our Jamaat, but it is also an important day in the history of Pakistan. Pakistan and India were initially a part of the Indian subcontinent, which had been under the rule of Muslim monarchs until 1857, when the British took over. All peoples, including Hindus, Muslims and Sikhs, wanted separation from this occupation. Muslims wanted a separation in the form of a new country. Gradually, this concept formed into a political theory. On 23rd March 1940, this idea was presented in the annual convention of the All India Muslim League, that a separate country should be made by combining provinces of the Indian subcontinent with the majority of Muslim population. This announcement started the Pakistan movement. The role of Jamaat-e-Ahmadiyya in Pakistan movement has been discussed in detail both in the history of the Jamaat and Pakistan, which needs a lot of time to cover. History cannot deny the important role of Jamaat-e-Ahmadiyya in the creation of Pakistan, but here an important incident is narrated which has a huge significance in the history of Pakistan. It is a well-known fact that Quaid-e-Azam, who was the main leader of the Muslims, once got so disappointed with the conditions of the Muslims that he quit politics and went to London to practice law. It was a time when there was a person in this world who had the blessings of Allah with him, along with bundles of intelligence and great knowledge, and he had great feelings for the Muslims. This was the personality of Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhum knew that Mr. Jinnah was the best man to lead Muslims in the political movement. He instructed the missionary charge of UK, Hazrat Maulana Abdul Rahim Dard radhiyallahu ta'ala anhu, to meet Muhammad Ali Jinnah and convince him to return to India and lead this movement. Hazrat Abdul Rahim Dard radhiyallahu ta'ala anhu contacted Mr. Jinnah and conveyed the message of Hazur radhiyallahu ta'ala anhu in these meetings.
Mr. Jinnah got convinced, but he was a bit reluctant to return to politics, as he had announced to quit. Hazrat Abdul Rahim Dad anhu then suggested a way out to that. He arranged a get-together on the occasion of Eid at the Fazl Mosque and invited Jinnah there to comment on the political condition of the Muslims of the subcontinent. In this way, Jinnah returned to politics. Jinnah himself later confessed that the Imam of Fazl Mosque had left no way out for him rather to return to India. After his return, the Pakistan Resolution was presented on 23rd March 1940. Ahmadis also took an active part in this movement that resulted in the creation of Pakistan. Since then, they have always worked for the peace and development in Pakistan. Whenever Pakistan is mentioned in talks, our beloved Hazur, Hazrat Khalifatul Masih Khamis, always instructs all Ahmadis to pray for the prosperity of Pakistan. Jazakallah. Raji? ختم تم کیا کرتے ہو؟ حضور السلام علیکم. انسان میں سوال کر سکتا ہوں؟ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اس لیے تو میں نے تمہیں کہا تم کیا کرتے ہو. سر محمد ظفر اللہ خان صاحب نے تحریک پاکستان کے لیے کیا کردار عطا کیا؟ کردار سر ظفر اللہ خان کا تحریک پاکستان کے لیے، تم لوگوں نے یہ تاریخ سنی، اس میں کردار جماعت احمدیہ کا تھا. پاکستان کے بنانے کے لیے مسلمانوں کی ایک علیحدہ شناخت کے لیے جو خلیفۃ المسیح ثانی نے جو ضرورت سمجھا وقت کی، اور اس کے لیے قائد اعظم جو اس وقت مسلمانوں کی سیاست سے اور اس ہندوستان کی اس وقت کی سیاست سے تنگ آ کے چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے، ان کا پیچھا کیا. اس میں جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی تھی، مختلف جگہوں پہ، کانفرنسوں میں، میٹنگز میں، بڑے لوگوں کو سمجھانے میں، لابنگ کرنے میں، تو مسلم علیہ ہو چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کو بھی بھیجا کرتے تھے اور ان کو ہدایات دیتے تھے، اور وہ پھر جا کے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا کرتے تھے. تو ہر احمدی نے کردار ادا کیا. نہیں، چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے اس وقت ایک وکیل تھے بڑے نامی، اور وہ اس وقت اس کی اسٹیٹ میں تھے، وزیر بھی تھے، بھوپال کے تھے، کہاں بھوپال کے اس زمانے میں. اپنے اس زمانے میں بھی اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جس میکسیمم حد تک اپنے اس پوزیشن کے لحاظ سے جو کیا وہ کیا. مسلمانوں کی بڑی خدمات ہیں ان کی، پاکستان کے حوالے سے بھی، فلسطین کے حوالے سے بھی، آزادی کے لیے جو بھی احمدیوں نے کوشش کی. اور UN میں جو ان کی تقریر آج تک اس کے لیے یاد رکھتے ہیں فلسطینی بھی، علاوہ پاکستان کے لیے جو ان کا کردار ہے اس میں ہیں. اس لیے شروع میں پہلے وزیر خارجہ بھی ان کو بنایا تھا، ان کی اسی لیاقت اور ان کی اس خدمات کی وجہ سے. تم یہ کہتے ہو دانیال؟ حضور، جب آپ افریقہ میں ہوتے ہیں تو آپ کا ادھر کس طرح لائف ہوتی ہے؟ میں جو افریقہ میں ہوتا تھا، میں جو افریقہ میں گیا ہوں، افریقہ میں ایک ملک ہے گانا، ویسٹ افریقہ میں، ٹھیک ہے. اس وقت وہاں کی اکانومی بڑی سخت خراب ہو چکی تھی، اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کا اپنا ایگریکلچر پہ انحصار تھا وہ بھی پروڈیوس کوئی نہیں ہوتی تھی. پھر کرپشن بھی تھی. ان کی بہت بڑی انکم جو ہے وہ کوکو کے ساتھ ہے. کوکو جو تھے باغ اس کے، وہ بھی تباہ ہو رہے تھے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ ان کو صحیح طرح انپٹس نہیں ملتی تھیں. کوکو ہے نا جو کوکو پہ پیتے اور جیسے چاکلیٹ بنتا ہے، بہت پروڈیوس ہوتا ہے گھانا میں. اچھا، تو بہرحال بہت برے حالات تھے وہاں. یہاں
مثلاً ہے کہ آفیشیل قیمت جو تھی وہاں کی کرنسی ہے سٹی، ایک سٹی آفیشیلی 1.1 سم تھنگ ڈالر کی ہوتی تھی، لیکن بلیک مارکیٹ میں اس وقت $5 کی تھی، اور ہر سال کچھ نہ کچھ ڈیویلیو ہوتی مارکیٹ سے نا، مہنگائی بلیک مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت ڈالر کی بڑھ جاتی تھی۔ جب میں آیا ہوں 8 سال بعد تو $1 کا آفیشیل ریٹ تو شاید 4 سٹی تھا، اور بلیک مارکیٹ میں 58 سے بھی اوپر تھا۔ اس کے بعد میں گیا وہاں، جب پہنچا ہوں تو عجیب طرح کی حالت تھی ملک کی، دیکھی میں نے۔ پھر مجھے ایک جگہ بھیجا گیا، سلاگا ایک شہر تھا چھوٹا سا، جس کو ہم تو گاؤں کہتے ہیں، ولیج، لیکن وہ ان کے لیے شہر تھا کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن سارے تقریباً آلموسٹ سارے کچے گھر تھے، ٹھیشڈ ہاؤس اور مڈ ہاؤس، سوائے سرکاری گھروں کے۔ وہاں ایک اسکول تھا جماعت کا، وہاں بھیجا مجھے، وہاں میں رہا 2 سال اس گاؤں میں، اور ایک چھوٹا سا گھر تھا 2 کمروں کا، وہ ملا کے بس یہاں رہو، نہ وہاں بجلی تھی نہ وہاں پانی تھا۔ پھر ہم دور سے پانی لے کے آیا کرتے تھے، ایک بعض موسم رینی سیزن میں نا ہم ٹینک میں پانی اکٹھا کر لیتے تھے، رین واٹر، یا کنویں ہوتے تھے ان نیچے سے نکال لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بعض دفعہ یہ ہوتا تھا جو اس گورنمنٹ کی واٹر سپلائی تھی نا، وہاں سے کبھی پیسے دے کے ٹینکرس منگوا کے تو اپنا ایک اندر بار ٹینک رکھا ہوا تھا، اس کو بھر لیتے تھے، اس میں سے پھر بالٹیاں بھر کے اندر اپنے اس خانے میں ٹوائلٹ میں لے آتے تھے۔ ٹھیک جی، اور پھر اس کی کہانی تو ختم کرنے دو پہلے۔ اور بجلی کے لیے ہم کیروسین لیمپ جو لاتے تھے یا گیس سلنڈر چھوٹے مل جاتے تھے، وہ بڑی مشکلوں سے نا لوگوں کے گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے کئی گھنٹے، وہ جماعت احمدیہ کی وجہ سے تھوڑا سی ذرا آسانی تھی، اس لیے جلدی مل جاتے اس گیس لیمپ کو اور کیروسین لیمپ کو، رات کو جلا لیتے تھے۔ اس میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ختم ہو گیا کیروسین تو پھر دوبارہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہ ملے، اس لیے چند گھنٹے جلا کے تو بجھا دیتے تھے۔ فریج وغیرہ بھی کیروسین کا تھا ویسے اتفاق سے، میرے پہلے سے جو میرے تھے نا گئے ہوئے وہاں، انہوں نے لے کے رکھا ہوا تو وہی میرے کام آ گیا۔ تو اس میں وہ چل جاتا تھا کیروسین سے فریج، اور 2 میل پہ اسکول تھا، میں وہاں جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر میں ایک اور جگہ چلا گیا 2 سال بعد، ساؤتھ میں، موسم اچھا تھا، پہلے علاقے میں گرمی تھی، یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی نسبتاً بہتر اور جلدی مل جاتی تھیں۔ وہاں جو پہلی جگہ میں بتا رہا ہوں نا، پانی نہیں تھا وہاں، لیکن پانی نہ ہونے کے باوجود میں اپنے ٹینک میں بھر کے یا کہیں دور سے کسی دور سے تالابوں پہ سے لا کے نا، میں نے تھوڑی سی سبزی بھی وہاں لگائی تھی، تو اپنے گارڈن ویجیٹیبل گارڈن بنایا ہوا تھا، اس سے کئی مہینے میں اپنی سبزی کھاتا رہتا تھا، مجھے مشکل نہیں پڑی وہاں کوئی، اگر محنت کرے انسان تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ کون سی والی سبزی لگائی تھی؟ ہر قسم کی سبزی جو پاکستان میں ہوتی ہے نا، بیج لے گیا تھا پاکستان سے، کدو بھی اور کوکمبر بھی، کھیرا جس سے کہتے ہیں، ککڑی اور شلجم اور کالی توری اور ہر چیز جو بھی تھی، پیاز ٹماٹر ہر چیز لگا لیتی میں نے، گھر سے مجھے مل جاتا تھا۔ ٹھیک، پھر ایک اور جگہ گیا، وہاں 2 سال رہا، وہاں کچھ بہتر حالات تھے۔ پھر واپس ایک جگہ گیا، میں 4 سال وہاں رہا، پھر ایگریکلچر فارم شروع کیا وہاں۔ میں روزانہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے نا، گاڑی کار کے لیے جو بھی ہماری ویگن تھی اس کے لیے پیٹرول نہیں ملتا تھا، ڈیزل مل جاتا تھا، تو ٹریکٹر پہ بیٹھ کے میں 35 میل کے اوپر فارم پہ جاتا تھا، بعض دفعہ تو اسی دن آ جاتا تھا، یا کام زیادہ ہوتا تھا وہیں جو ان کے ولیج ہوتے تھے نا، مڈ ہاؤس، تھیشڈ اور مڈ ہاؤس،
ان میں لوکل لوگ ہوتے تھے نا، ان کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی 1 انچ موٹی میٹرس لے جاتا تھا، ان کے ساتھ نیچے پھر وہیں سوتے تھے، رات گزاری ہیں، گرم پانی کر کے چائے پی لیتا تھا کیونکہ پانی اتنا گندا ہے وہاں کے، وہاں سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ ایک کیڑا ہے وہاں پانی دریاؤں میں ملتا ہے، جو پانی پیو نا تو یہاں سے نکل کے تو تمہارے جسم میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ ٹریول کرتا رہتا ہے اور کسی جگہ آ کے نا ایک پھوڑا سا بنتا ہے جسم میں، ٹانگ کے نچلے حصے میں، اور وہاں سے منہ بن کے پس نکلتی ہے، اس کے بعد وہ کیڑا منہ نکالتا ہے۔ اگر تم اس کو کھینچو تو وہ ٹوٹ جائے گا پھر اور وہ بننا شروع ہو جائے گا، اس لیے بڑے طریقے سے اس کو تنکے کے اوپر رول کرتے جاتے ہیں، آہستہ 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 ہیں، اور کئی مہینے لگتے ہیں، پھر وہ باہر آتا ہے 5 فٹ لمبا کیڑا پھر وہ اس لیے میں پانی وغیرہ ابالتا تھا یا اپنے وہیں سے تھرمس میں بھر کے نا چائے لے جاتا تھا میں 2 دن مگر 4 دن، آج دن بھی رہتا 1-2 دن چائے پیتا تھا، بسکٹ کھاتا تھا، لوکل کھانا مشکل ہوتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے۔ ہاں بشیر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم حضور۔ حضور میں نے پوچھنا تھا، اب حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں کھانا کے ویسے۔ حضور میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صدیوں پہلے کافی مجدد آئے، تو کیا پہلے مجددوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ تو تم جو تو مجددین کہتے ہو ہیں، وہ سارے مجددین کو ساری دنیا، سارے عرب دنیا تو نہیں مانتی، مسلمان دنیا، ہندوستان وغیرہ والے تو مان لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ تو ہر صدی پہ مجدد مختلف علاقوں میں آئے، بعض دفعہ ایک یہ بھی روایت میں ہے کہ ایک صدی میں ایک وقت میں 2-2 4-4 10-10 تک مجدد بھی آئے جی ہیں، اس لیے 12 والی جو بات ہے وہ تو غلط ہو جاتی ہے ویسے ہی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی جی ہیں جی سر، کہ 14ویں صدی کے مجدد کے بارے میں اور مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، اور اس کے لیے واضح نشان تھا ہیں، جی جس کی ایک خاص نشانی بتائی جو پہلے کبھی نہیں واقع ہوا کہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج گرہن کا۔ جی اور حضرت مسلم نے جب دعویٰ کیا اس کے بعد وہ 1894 میں ہندوستان وغیرہ کے علاقے میں اور 95 میں امریکہ اور سارے ویسٹرن ہیمسفیئر میں لگا ہیں۔ جی سر، تو اس بڑی پیشگوئی کے بعد ہمیں کسی مجدد کی پیشگوئی کی ضرورت کیا ہے؟ جی سر، ہیں جی سر، جب وہ پوری بھی ہو گئی اور آنسر نے فرما بھی دیا اور وہ آپ بھی کیا پر کلیم تھا۔ چلو نماز کا وقت ہو گیا، السلام علیکم۔